والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جس میں نقطہ بھی رب کو، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال۔ دامن مصطفیٰ دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سے کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال۔ دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں کس طرح سے نبی کو مخاطب کیا۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں کس طرح سے نبی کو مخاطب کیا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر نبی کو پکارا نہیں۔ میرے نہایت واجب الاحترام مسجد فلاح کے نمازیوں اور حضرت مولانا رشید شہید رحمۃ اللہ علیہ، یوسف الجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پروانوں، ختم نبوت کے حوالے سے آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ یکے بعد دیگرے ہم لوگ کئی حادثے دیکھ چکے ہیں، آخری سارا تھا خواجہ خان محمد کا، اس سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ اب ہمارے پلے ایک ہی ذات ہے جو جس کے دامن سے ہم کسی بھی وقت وابستہ ہو سکتے ہیں، وہ محمد کریم کی ذات ہے۔ اور یہی اللہ نے فرمایا مجھے اور آپ کو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے کلمہ گو مسلمانوں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن نے فرمایا یہ، اور حضور نے فرمایا قرآن کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا میں تو جا رہا ہوں، دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، لیکن فرمایا ترکت فیکم الامرین، میں ایک بات کی تم کو گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، تو میں ویسے ہی اکیلا اور یتیم نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جاتے جاتے کچھ چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم الامرین، میں دو چیزیں تم کو دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا لن تضلوا بعدی ان تمسکوا بہما، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی
बशर्ते कि तुमने उन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ा। फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, व सुन्नती, और मैं अपनी सुन्नत। ये दो चीज़ें क़यामत तक तुम्हें कोई आदमी गुमराह नहीं कर सकेगा अगर तुमने कुरान को अपना राहबर बनाया और सुन्नत मुस्तफ़ा को अपना मुक्तदा बनाया, कुरान को देख करके चले, सुन्नत को अपने लिए राह अमल बनाया, तो फरमाया दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगी। फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, और वो दो चीजें क्या हैं? कुरान और मेरी सुन्नत। अगर इस मिर्जे गाने कामे ने आना होता तो हुजूर कहते थे कि मेरे बाद एक और आ रहा है कादियान से उल्लू का पट्टा, कह देते। हुजूर ने ये तो कह दिया कि दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर आना जरूरी होता तो कह देते कि एक आ रहा है, उसका भी ख्याल रखना। पैगंबर ने हमें नहीं कहा। अब हम अलल ऐलान हर जगह तख्तेदार भी कहेंगे कि जालिमों, हुजूर को तो अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। वो सिर्फ मेरे और आपके लिए रहमत नहीं, सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए रहमत नहीं, बल्कि अल्लाह की कसम हुजूर तो उस वक्त भी रहमत थे जबकि न जमीन था, न आसमान थी, न कोई नबी था, कुछ भी नहीं था। आलम अरवाह में भी रहमत थे, आलम अजसाम में भी रहमत, आलम बरज़ख में भी रहमत, और आलम आखिरत में भी रहमत। देखो फरमाया रहमतुल लिल आलमीन, जमा है आलम की। आलम एक जान को कहते हैं, आलमीन बहुत सारे जानों को कहते हैं। अब किसी ने कहा जहान 300 है, किसी ने कहा जहान 500 है। आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम नासूत, आलम उल्वी, आलम सफली, आलम नबातात, आलम जमातात। गर्जे के अल्लामा दुमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हयावानुल कुबरा में बहुत सारी किस्में आलम की लिखी हैं, लेकिन आप हजरात को आसान तरीके से समझाने के लिए एक बात करता हूं, और वो ये इसलिए कि कादियानी हमारे जो सादा लोग बोले भाले जो कुरान और हदीस की इतने दलाइल नहीं जानते, और वैसे भी बात सच्ची ये है खुदा की कसम कि मुसलमान को, ईमान वालों को इस दलील की जरूरत नहीं है कि वो दलील मांगे बहैसियत मुसलमान होने के कि हुजूर के आखिरी नबी होने की क्या दलील है। मुसलमान हो के दलील मांगे। मुसलमान, वो मुसलमान खुदा की कसम रह ही नहीं सकता जो दलील मांगे कि हुजूर आखिरी नबी है। क्या दलील है? मुसलमान दलील नहीं मांगेगा। उलमा ने जो दलीलें दी हैं तो ये काफिरों को समझाने के लिए, काफिरों के मुकाबले के लिए, कि काफिरों को ये पता चले कि मुसलमान बगैर हथियार के नहीं फिर रहे हैं, इनके पास दलाइल भी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कादियानी कहते हैं कि जी नबी और नबुव्वत जो है ये रहमत है, नबुव्वत ये रहमत है। तो अब वो भोले भाले आदमियों पर सवाल करते हैं कि नबुव्वत रहमत है या नहीं। अब कौन है जो कहे कि जी नबुव्वत रहमत नहीं है? हर आदमी पढ़ा लिखा जब उस पर ये सवाल करेंगे कि नबुव्वत रहमत है या नहीं, तो हर मुसलमान कहेगा जी हाँ नबुव्वत रहमत है। जब आप कहेंगे नबुव्वत रहमत है तो फिर वो एक चलाकी फेंकेगा। हजूर ने फरमाया ये बहुत बड़े फ्राडिये हैं, 420 होते हैं। हजूर ने इनको 420 करके पुकारा है कि मेरे बाद बड़े बड़े सलासून कज़्ज़ाबून वफी रिवायत दज्जालून, 30 बड़े बड़े फ्राडिये आएंगे, 30। और ये मौजूदा जो जा रहा है इसका 29वां नंबर है, और 30वां आखिरी बड़ा दज्जाल जो मूसा अलैहिस्सलाम का वो आने वाला है। अब आम आदमी पर जब ये कहते हैं कि भाई नबूवत रहमत है, वो कहेगा हाँ जी रहमत है, तो फिर कहेगा तुमने इसको बंद क्यों कर दिया? फिर तो जारी रहनी चाहिए। जब नबूवत रहमत है तो फिर इसको जारी रहना चाहिए, इसको बंद क्यों कर दिया? हमने कहा भाई बंद कहाँ हुई?
بند تو ہوئی نہیں ہے. اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء میں سے صرف میرے اور آپ کے آقا محمد کریم کی ذات کو اللہ کی قسم ان ایک کو رحمت للعالمین کہا ہے، اور کسی پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کو رحمت للعالمین نہیں کہا. کوئی آدمی ثابت ہی نہیں کر سکتا، ٹرائی مارے، خود کا دھیانی آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ اللہ نے رحمت للعالمین محمد کریم کی ذات کے علاوہ کسی اور سچے نبی کو بھی کہا ہو. اللہ نے نہیں کہا. وما ارسلناک الا، یہ کس کو کہا؟ محمد کریم کی ذات کو. اب مرزے نے بکواس کیا ہے، اس کی کتاب تذکرہ اس کے صفحہ 80 پہ لکھتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. یعنی کوئی ایسا موقع، اللہ کی قسم، اس کی کتاب ہے تذکرہ، اور تذکرہ اس کو اتنا اونچا سمجھتا ہے، کہتا ہے قرآن جو ہے، قرآن یہ تو میرے منہ کی باتیں ہیں، تذکرے کو یہ صحیح قرآن کہتا ہے. تذکرے میں لکھتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ اللہ نے مجھے کہا ہے. یعنی کوئی ایسی بات جو میرے اور آپ کے آقا حضور کی شان کے متعلق اتری ہے، اس ظالم انسان نے اللہ کی قسم یہ کوشش کی ہے محمد الرسول اللہ کی اس وصف پر جو قیامت سے پہلے اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا دنیا میں، اور دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ کچھ چاند تھے، نہ ستارے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ملفوظات حضرت انور کشمیری میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس میں انسانیت کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے روحوں کو پیدا فرمایا، اور سب روحوں سے شاہ صاحب نے لکھا 3,000 سال پہلے محمد عربی کی روح کو پیدا فرمایا. 3,000 سال، رب کائنات کی قسم، صرف اللہ تھے اور محمد عربی کی روح تھی، اور کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں خلقت اولا وبعثت آخرا، مجھے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے بعد میں بھیجا. سب سے پہلے اللہ نے حضور کی روح کو پیدا فرمایا اور پھر اور روحوں کو پیدا کیا. پھر جیسے کہ برخوردار نے آپ کے سامنے عرض کیا، سب سے پہلے نبوت کس کو دی گئی؟ جناب محمد الرسول اللہ. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بزرگ ہی ہوا کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں محمد کی نبوت صلی اللہ، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، اسی کو. اب وہ مثال بڑی عجیب دیتے ہیں اللہ کی قسم، بزرگ ہوتے ہیں نا یار، ہم کچھ بھی ہو جائیں ان کی پیروں کا ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور تو صحابہ بہت دور کی بات ہے نا، یہ جو ابھی ہمارے حال کے بزرگ ہیں، اب خدا کی قسم قیامت تک آپ خواجہ خان محمد جیسا نہیں دیکھیں گے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں بڑی دنیا میں پھر آپ بھی بڑی نظر ڈالی، اب خواجہ خان محمد جیسا نظر نہیں آئے گا. گیا وہ وقت جب تیری وفاؤں کی تمنا تھی، ستمگر ہم نے اندازے طبیعت ہی بدل ڈالا. میرے دوستو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ خلقت اولا
میں سب سے پہلے پیدا ہوا، اور نبوت بھی سب سے پہلے کس کو دی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر حضور کی اس نبوت کو مرکزی نقطہ بنایا، پھر وہاں سے سارے نبیوں کو نبوت ملی۔ نبوت یہ دائرہ ہے جو آدم علیہ السلام سے چلی، نبوت دائرہ چلا اور آتے آتے عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، تو یہ دائرہ پڑا۔ آدم علیہ السلام سے یہ دائرہ چلا، آتے گئے 1,24,000 نبی آتے گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ دائرہ آ کے مکمل ہو گیا تو اب آخر میں نبوت کس کو دے دی گئی؟ محمد کریم کی ذات کو۔ اور دینی بھی، دیکھو ایک عقلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا غور فرما۔ نبوت نے ختم ہونا تھا، نبوت چل نہیں سکتی۔ ایک نا قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو چھوڑیں، 2 منٹ چھوڑیں، وہ علماء شاہ صاحب آ رہے ہیں، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بہت خوب سمجھائیں گے۔ عقل کی ایک بات کرتا ہوں آج، عقل کی بات لوگ بڑا کرتے ہیں کہ عقل بھی بڑی چیز ہے، چلو عقل کی بات کرتے ہیں۔ نبوت عقل بھی کہتی ہے کہ یہ ما لا نہایت تک نہیں چل سکتی، جتنا مرضی ہے عقل کہتی ہے۔ اس کو ہماری عربی زبان میں کہتے ہیں تسلسل، مثلا نبی، اس کے بعد اور 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 نبی، اس کے بعد۔ کب تک چلو گے؟ چل سکتے ہو؟ کراچی، ایک اور 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 کراچی، کب تک چلو گے؟ یہ تو وہی بات ہوئی اس والی، وہ ہمارے ساتھ صوفی پڑھتے تھے کشمیر کے، وہ فرماتے تھے کہ ہم جب یہ سن 47 سے پہلے کی بات کرتے تھے کہ میں فوج میں ملازم تھا، تو وہ جب بیچارہ ریٹائر ہوا تو سن 1952 میں جب ہم قرآن پاک یاد کرتے تھے، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نیلا گنبد جامعہ اشرفیہ کے مہتمم تھے اور مل پور ان کی بستی کا نام تھا، تو وہ سال میں وہاں آیا کرتے تھے، 10 دن دیا کرتے تھے، ہم بھی ان کی خدمت میں جاتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہ فرماتا تھا، جو طالب علم ہمارے ساتھ تھے کشمیر کے، وہ کہتا تھا میں فوج میں تھا، تو فوج میں ہمارے ساتھ یعقوب خان، ایک ہزارے کا رہنے والا پٹھان، وہ بھی فوجی تھا، تو وہ اس کو شیطانیوں کی وجہ سے حرامی خان کہتے تھے، وہ بہت شرارتیں کرتا تھا، تو اس کا نام ہی تبدیل کر دیا فوجیوں نے۔ ایک دن کرنل صاحب جو تھے بہادر، سالانہ ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، فوجی اکٹھے تھے یونٹ کے، تو وہ بات کرتے ہیں، تو کرنل صاحب نے اپنی کوٹھی کے سامنے کدوؤں کا بوٹا لگایا، بیج بوجا۔ اب جناب علی وہ بوٹا جم گیا، تو اس نے کرنل صاحب نے ایک فوجی کو کہا کہ یار یہ بوٹا کدوؤں کا 2-4 دن پانی اس کو ڈال دیا کریں، ابتدا میں آپ اس کا خیال رکھنا۔ تو وہ یعقوب خان بولا حضرت آپ مرضی ہے، پانی ڈالیں کچھ کرے، جب کدو بن گیا انشاءاللہ ہم کھائیں گا۔ اب جناب علی کیا ہوا، یہ پہلے ایک پھول پڑتا ہے کدو کو، کبھی دیکھیں نا پہلے اتنا سا پھول پڑتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے 15-20 مہینے کے بعد وہ اتنا بڑا کدو بن جاتا ہے۔ اب جب پھول بنانا تو حرامی خان کی کرنل نے ڈیوٹی لگا دی کہ تو نے اب 24 گھنٹے اس پہ ڈیوٹی دینی ہے۔ اب وہ بیچارہ قسمت کا مارا ہوا، اس نے کہہ دیا کہ جناب علی میں نے کھانا ہے، اگرچہ تم نے لگایا، ارے کھانا ہم نے، کماؤ گے تم، کھائے گا ہم۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، پھر تو نے اس پر پہرا دینا ہے۔ اب وہ کدو بن گیا، کرنل صاحب توڑ کے گھر لے گئے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پکایا، کھایا۔ فوج میں پھر اعلان کیا، ہاں بھائی حرامی خان تو نے کھایا یا ہم نے؟ کہ صاحب کھایا تم نے۔ کہ پھر تو جو کہتا تھا کہ میں نے کھانا ہے؟ کہ سر میں روز رات کو اس پہ پیشاب کیا کرتا تھا۔ اب اس کی بات سناؤں آپ کو، یہ کیا اس کرنل کی ایک عادت تھی، ایک صاحب کا سر جی چھٹی چاہیے، کہ پھر گھر جاؤں گا، کہ پھر والدوں کو ملوں گا، کہ پھر چھٹی گزار کر آ جاؤں گا، کہ پھر بس آ جاؤں گا، کہ پھر نہ جا، آج ہو جائے گا پھر نہ جا۔
وہ جو بھی فوجی جائے اسے کہ پھر وہ کہ گھر جاؤں گا، کہ پھر والدوں کو ملوں گا، پھر بال بچوں کو ملوں گا، پھر آ جاؤں گا، پھر آ جائے گا تو نہ جا۔ اب وہ سرامی خان نے سوچا یہ ہر سے چلاکی کرتا ہے، اس کا کوئی علاج کرے۔ وہ کہتا ہے سر جی حکم فرمایا، سر مجھے چھٹی چاہیے، پھر گھر جاؤں گا، پھر کروڑوں من تاگا خریدوں گا، پھر کروڑوں جال بناؤں گا، پھر کروڑوں چڑیا پکڑوں گا، پھر کراچی جتنا شہر چڑیوں سے بھر دوں گا، پھر پھر اب ایک چڑی تو ہو تو اب کام ختم ہوا، کراچی جیسی چڑیاں بری گئی، پھر جا بابا تینوں چھٹی۔ دیکھو بات سنیں، اب طبیعت آپ تھوڑی اشاش بشاش ہو گئی، مسئلہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن میں نقلی دلائل دیے، حدیث میں نقلی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ جو نبوت ہے یہ ہمیشہ نہیں چل سکے گی، اس نے ختم ہونا ہے، نبی اس کے بعد اور نبی، اس کے بعد اور نبی، اس کے بعد اور نبی، آپ جائیں کدھر تک جائیں گے؟ آخر کار آپ بھی تھک جائیں گے کہ واقعتاً تسلسل باطل ہے، حرام ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ تو اب اللہ کی قسم اللہ پاک نے نبوت کو ختم کرنا تھا، ہر حال میں کرنا تھا۔ اب سوچ اس بات پہ ہم نے کرنی ہے کہ کس پہ ختم کر دیا؟ محمد کریم کی ذات پر، اور یہ حضور کا حق بنتا تھا، عقلاً نقلاً، اس لیے کہ سب سے پہلے نبوت کس کو دی گئی؟ حضور کو، پھر حضور کی نبوت کے فیض سے سارے نبیوں کو نبوت ملی۔ اب حق بھی یہ بنتا ہے، عقل کہتی ہے کہ جس سے نبوت کی سٹارٹنگ ہوئی اسی پر نبوت کو ختم۔ حضور نے فرمایا خلقت اولا، میں سب سے پہلے بعثت، اور سب سے بعد میں بھیجا گیا، اور سب سے پہلے۔ اچھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، فرمایا کیسے؟ فرمایا دیکھو یہ نبوت کا دائرہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، یہ دائرہ نبوت کا کیا ہو گیا؟ اب یہ دائرہ جو ہے یہ پھلکار آپ ہاتھ میں لیں، مولانا فرماتے ہیں پھلپار آپ نے لی، یہ رکھا، یہ جب رکھا دائرہ اس پھلکار کا یہ پہلا حصہ، یہ جب یہاں رکھا تو یہاں ایک مرکزی نقطہ پڑے گا، یہ جب آپ رکھیں گے نا جس جگہ تو یہاں کیا پڑے گا؟ مرکزی نقطہ پڑے گا، یہ پڑے گا سب سے پہلے، یہ پڑے گا۔ اور اللہ کی قسم جب تک اس مرکزی نقطے پر آپ پھلکار کا سرا نہیں رکھیں گے دائرہ نہیں بن سکے گا۔ آپ کو 1000 روپے انعام دیتا ہوں، اس سرے کو رکھ کے انجن کرے گا، ڈنگا پڑے گا، کدھر پڑے، یہ رکھیں گے، مرکزی نقطہ پڑے گا، سب سے پہلے پڑے گا، پھر دائرہ شروع ہوئے گا، پھر دائرہ آئے گا۔ جب دائرہ پڑھ کر کے دائرہ مکمل ہو جائے گا، جب پھلکار اٹھائیں گے دائرہ، یہ مرکزی نقطہ پڑا سب سے پہلے، پڑا یہ عقل کہتی ہے، عقلی دلیل ہے، پڑا سب سے پہلے۔ لیکن جب پھلکار اٹھائیں گے تو دائرہ پڑھنے کے بعد، جب آپ مکمل ہونے کے بعد جب آپ پھلکار اٹھائیں گے تو دائرہ پھر نظر آئے گا سب کے بعد۔ اسی کو فرمایا خلقت اولا وبعثت آخرا، میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا
اور سب سے بعد میں اللہ پاک نے مجھے اسی لیے آپ کو اللہ کی قسم رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا۔ اور علماء نے لکھا جہان زمانے کے اعتبار سے چار ہیں: عالم ارواح، عالم اجسام، عالم برزخ، عالم آخرت۔ فرمایا اللہ کی قسم بزرگ لکھتے ہیں کہ حضور عالم ارواح میں بھی نبی تھے، عالم برزخ میں بھی نبی، عالم ارواح میں بھی نبی، عالم اجسام میں بھی نبی، اور عالم آخرت میں بھی خاتم النبیین آپ ہی کی ذات ہوئے گی۔ اب بس میں ختم کرتا ہوں۔ یہ پھر ساتھی کہتے ہیں تو بوڑھا ہو کے اتنا وقت لگا دیتا ہے۔ میں ختم کرتا ہوں، زیادہ شاہ صاحب پھر آپ سے زیادہ وقت، میں ایک بات بس صرف سمجھانی ہے، درود شریف پڑھے۔ عالم آخرت میں بھی حضور کیا ہیں؟ خاتم النبیین۔ عالم آخرت میں بھی حضور کیا ہیں؟ اب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے۔ اب آپ حضرات سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں سیرت کی کتاب ضرور رکھا کریں، اور خصوصاً یہ نشر الطیب فی ذکر الحبیب، اس کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب، اور بالکل 40-50 روپے پہ ملتی ہے، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم یہ نشر الطیب کا معنی خوشبو کا پھیلنا، نشر الطیب کا معنی خدا کی قسم مولانا تھانوی نے خوشبوؤں کو بکھیر دیا ہے، حضور کی ایسی تعریف کی ہے کہ آپ دنیا کی کروڑوں کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو وہ معلومات خدا کی قسم نہیں مل سکیں گے جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نشر الطیب میں ملیں گے۔ فرمایا آپ آخرت میں بھی کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کا پہلا دن، فرسٹ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا پہلا دن، میرے اور آپ کے اللہ کے قرآن نے کہا کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کتنے سال کا دن ہوگا؟ اب یہاں سے دو چیزیں ثابت ہوئیں گی، ایک حضور کی ختم نبوت ثابت ہوئے گی، اور ایک ثابت ہوئے گا کہ حضور خدا کی قسم رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، ساروں کے لیے۔ اور خصوصاً مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو فرسٹ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا پہلا دن ہے، مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور یہ صرف حساب کا دن ہوگا، اور کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ تیرا حساب، میرا حساب، پہلی امتوں کا حساب، پہلے نبیوں کا حساب، سب کا حساب ہوئے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے اللہ حساب لینے کے موڈ میں نہیں ہوئیں گے۔ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی طرح خدا کی قسم تپی ہوئی ہوئے گی، اور لوگ گھبرائے ہوئے ہوئیں گے کہ یا اللہ حساب۔ اللہ کا موڈ نہیں بنتا، اللہ دیکھ رہے ہیں، لوگ تنگ۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ لوگ اس قدر تنگ پڑ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ جنت میں بھیجنا ہے تو جنت میں بھیج دے، دوزخ میں بھیجنا ہے تو دوزخ میں بھیج دے، اس عذاب سے ہماری جان چھڑا دے، حساب شروع کر دے۔ اللہ حساب نہیں شروع کریں گے، قادر مطلق ہے، وہاں کون بولے؟ اب سارے لوگ، حضور فرماتے ہیں حدیث ہے، سارے لوگ باب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اب میں پوری لمبی حدیث نہیں بیان کروں گا، میں بھی، آپ بھی، مرزائی بھی، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، پہلے نبی بھی، سارے نبی کس کے پاس جائیں گے؟ باب آدم علیہ السلام کے پاس۔ مرزائی بھی کہیں گے، سکھ بھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، دیوبندی بھی کہیں گے، بریلوی بھی کہیں گے کہ اے بابا آدم، تو سب کا بابا، تو ہندوؤں کا بابا، تو سکھوں کا بابا، انگریزوں کا بابا،
مرزائیوں کا بابا، شیعوں کا بابا، ساروں کا بابا بابا ہے یا نہیں؟ انکار کر سکتے ہو؟ جو انکار کر سکتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی نہیں۔ سارے کا بابا ہے کہ نہیں؟ سکھوں کا بابا بابا آدم ہے یا نہیں؟ ہندوؤں کا سب کا بابا بابا آدم۔ تو سب کا بابا بابا آدم، تو جا بابا جی اللہ کے دربار میں اللہ کو عرض کریں کہ حساب شروع کر دے۔ بابا آدم علیہ السلام جناب علی ڈٹ جائیں گے، آئی کین ناٹ گو، میں نہیں جا سکتا بھائی، میں کس طرح جاؤں؟ میں جاؤں کہ یا اللہ میری اولاد دا حساب شروع کر۔ اللہ کہنا آ گیا نا پہلے اپنا حساب دے، دانا کیوں کھایا تھا؟ میں کیا کہوں گا؟ میں تو نہیں جاتا۔ خدا کی قسم لمبی حدیث ہے، میں پوری اپنی بیان کرتا ہوں، وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے محترم انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جناب علی خاندان سے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو خوش کریں گے۔ سب نبی جواب دے دیں گے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ بابا عیسیٰ تم چلو اللہ کو کہو کہ صاحب شروع کریں۔ فرمایا میاں اللہ غصے میں نہیں جاتا، میں جاؤں یا اللہ صاحب لے۔ فرمایا اے عیسیٰ تو پہلے اپنا صاحب بتا کہ کیا عیسائیوں کو تو نے کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا مانو؟ بھائی میں نہیں چاہتا، انہوں نے مجھے بیٹا بنایا خدا کا، میں اللہ سے آج غصے میں ہے، میں اللہ کے دربار میں نہیں جاتا۔ اب مولانا تھانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضور فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے تو اب سارے لوگ خدا کی قسم جن میں مرزا گاما کانا بے ایمان سور یہ بھی شامل ہوئے گا، اور ساری مخلوق انگریز سکھ عیسائی سب جو حساب ہونے کے لیے سب منتظر ہوئیں گے، تو کہیں گے یار بات یہ ہے کہ اب اکٹھے ہو جاؤ۔ بھائی کیوں اکٹھے ہو جاؤ؟ فرمایا اس لیے کہ مشورہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ مشورہ کر لیں۔ بھائی کیا مشورہ کریں؟ کہ دیکھو بھائی سب نبیوں نے جواب کہ ہم، اور اب صرف ایک دروازہ باقی ہے، صرف اور دروازہ اگر مرزا خنزیر کے آگے پیچھے کہیں ہوتا تو سب لوگوں کو خود مرزا بھی کہے گا خود کہ اب عیسیٰ کے بعد صرف ایک دروازہ باقی ہے، عیسیٰ کے بعد صرف ایک دروازہ، اور وہ کس کا؟ اونچا بولو، محمد کریم کا صلی اللہ۔ ایک دروازہ باقی ہے۔ پہلے نبیوں نے انکار کیا کہ اللہ غصے میں ہیں، ہم نہیں جاتے۔ اب اگر یہ ایک دروازہ جو باقی ہے اگر پہلے نبیوں نے انکار کر دیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ محمد عربی بھی انکار کر دیں۔ تو اب وہ انکار کر دیں تو پیچھے دروازہ تو کوئی نہ بچا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہ پھر مشورہ کر لو۔ پہلے کہیں آدم علیہ السلام نے انکار کیا، نوح علیہ السلام نے کیا، ایوب نے کیا، موسیٰ نے کیا، ابراہیم نے کیا، غرضے کے 1 لاکھ جو اہم پیغمبر سب نے انکار کر دیا، کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے انکار کیا، کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، کوئی مشورہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا تو پھر کہا کہ مشورہ کر لو۔ بھائی کیا مشورہ؟ کہ دروازہ ایک ہے، پہلوں نے انکار کیا، یہ ایک دروازے والا بھی انکار کر سکتا ہے۔ اگر پھر کیا کریں؟ کیا کریں؟ کہ مشورہ کریں۔ کس سے کریں؟ کس سے کریں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے، سمجھے کہ بھائی مشورہ کیا کریں؟ اگر مشورہ یہ کریں کہ اس آدمی سے جس سے مشورہ کرنا ہے اس سے یہ پوچھیں، اس پیغمبر سے یہ پوچھیں کہ اے اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر، ہم محمد عربی کی خدمت میں جا رہے ہیں اور دروازہ صرف اونلی ون، ایک دروازہ باقی ہے، تو اب تو ہمیں ایسے کلمات، ایسا سوال جن الفاظ سے کریں وہ الفاظ ایسے بتا کہ یہ آخری دروازے والا انکار نہ کر سکے۔
کیوں؟ دروازہ جو اور کوئی نہیں ہے. اگر یہ بھی انکار کر دیں ویئر آر وی گو، ہم کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، کس طرف جائیں گے؟ لہذا سب کہیں گے کہ یہ مشورہ کس سے کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. کس سے کرو؟ اب یہاں بھی ایک دلیل دے کے آپ کو جاتا ہوں. مرزائی کہتے ہیں نا، یہ اکثر اوقات کہتا ہوں کہ ہم تو جب آپ ان کو گھیر گھار کے قابو کریں گے نا، جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور نہیں جی ہم تو نبی نہیں مانتے ہیں، جی ہم تو نبی نہیں مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ عیسیٰ ہیں، مسیح موعود ہیں، وہ مہدی ہیں. یہ باتیں پھر وہ کرتے ہیں. اب فرمایا مشورہ کس سے کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. فرمایا کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ان سے کیوں؟ فرمایا نہیں، ان سے نہیں کرنا. مشورہ کس سے کرنا ہے؟ کیوں؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ قیامت کے قریب وہ اتریں گے اور محمد عربی کے امتی بن کر کے رہیں گے، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، حضور کی حدیث کا مطالعہ کریں گے، حضور کے شب و روز کو پڑھیں گے، حضور کے اوصاف کو یاد کریں گے. ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ وہ آ کر کے حضور کی سیرت سے واقف ہو کر کے پھر دنیا سے درخصت ہوئیں گے، حضور کے ساتھ دفن ہوئیں گے. تو چونکہ حضور کی سیرت ان کو ٹھیک ٹھاک پتہ ہوئے گی، حضور کے متعلق صحیح مشورہ عیسیٰ دے سکیں گے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. اللہ کی قسم، میں آپ جرنل کرنل مرنل ٹرنل سب پلو سب اکٹھے ہو کے کدھر جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اے عیسیٰ، ہم سارے آپ کے دربار میں سوالی بن کر کے آئے. عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ابھی تو میں نے جواب دیا، پھر آ گئے. فرمایا گھبرائیں نہیں، اب ہم آپ کو سفارش کے لیے نہیں لے جاتے، ہم نے آپ سے ایک مشورہ لینا ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا آپ جس دروازے پہ جا رہے ہیں وہ صرف ایک دروازہ اب باقی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس دروازے پہ جا کر ہم کون سی آواز لگائیں کہ وہ دروازے والا انکار کون سی آواز لگائیں؟ تو خدا کی قسم حدیث میں حضور کا حوالہ دے کر کے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ساری دنیا کے موجود لوگوں، تم جا کر کے اس دروازے پہ یہ آواز لگاؤ کہ یا خاتم النبیین. کیا آواز لگاؤ؟ بولو بولو، یا خاتم النبیین. حضور کو یہ تاثر دو، کملی والا 1,24,000 جواب دے چکے ہیں، اب دروازے ختم، یو آر لاسٹ، آپ آخری ہیں. یا خاتم النبیین. اور خدا کی قسم مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دن حضور کی ختم نبوت بطور مجسم نظر آئے گی. آج میں اور آپ سب، اور مولانا تو ایک عجیب مثال دیا کرتے تھے، چھوڑو. اب جناب علی، میں اور آپ سب کس کے دروازے پہ جائیں گے اور وہاں جا کے کہیں گے یا خاتم النبی. کیا کہیں گے؟ یا خاتم. وہاں بھی حضور کی ختم نبوت. خدا کی قسم انور شاہ کشمیر، میں نے شاہ جی کو آج کہا کہ میں نے کہا اپنے دادے کی کتابیں پڑھا کرو شاہ جی، آپ کے دادے نے تو اس امت کو جو دے کر کے گئے ہیں یہ ساری بنیادیں ختم نبوت کی اس پر چل رہی ہے. اللہ کی قسم فرمایا جس دن میں نے اس گندے کبھی فتنے کو پڑھا مجھے 6 مہینے نیند نہیں آئی کہ یہ امت کیسے بچے گی. میں نہیں سویا. یہ اتنا خطرناک بات لمبی ہو جائے گی. یا خاتمن فرمایا، یا حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ اس دن اپنی جلال والی ہیئت میں ہوئیں گے، بول میں بھی کوئی نہیں سکوں گا کہ میں اب کہوں کہ یا اللہ تو حساب شروع. فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں. کیا فرمایا؟ میں سجدے میں گر جاؤں گا.
लिवाउल हम्द के नीचे, और फरमाया उस दिन मेरा अल्लाह मुझे ऐसे ऐसे कलिमात अता फरमाएंगे जो पहले नहीं, अपनी तारीफ के, अपनी याद के ऐसे कलिमात अता फरमाएंगे जो पहले। फरमाया मैं उन कलिमात से अल्लाह को पुकारूंगा। और फिर फरमाया, मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि महसूस यूं होता है कि हुजूर के आंसू रवा दवा हो जाएंगे, हुजूर के आंसू निकलेंगे। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, महसूस यूं होता है कि जैसे आग के अंगारे पर पानी डालो तो आग का अंगारा ठंडा हो जाता है, हुजूर के आंसुओं से अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा होएगा तो बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह की कसम हजूर अब ये तारीख़ इंसानियत में, तारीख़ कुरान में, तारीख़ इस्लाम में ये फर्स्ट टॉपिक मैंने पहले आपका कहा ना, देखो कुरान में जा बजा मोमिनो किस तरह से नबी को मुखातब किया, कभी यासी कहा, कभी ताहा कहा, नाम लेकर नबी को नहीं पुकारा या मोहम्मद। ये फर्स्ट चांस, ये पहली दफा, खुदा की कसम पहली दफा होएगी कि जब हुजूर सज्जे में जाएंगे, आंसू गिरेंगे, तो मेरे अल्लाह फरमाएंगे, बुखारी शरीफ में आता है, इरफा रासका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर उठाइए, ए मोहम्मद सर उठाइए, सल मांगिए, सल मांगिए, तोता जो मांगोगे दिए जाओगे, जो मांगोगे वशफा शफात करिए, जिसकी करोगे कबूल की जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह हजूर फरमाएंगे कि या अल्लाह इस मखलूक का हिसाब शुरू कर दे। फिर हिसाब शुरू होगा लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन के साथ। तो हमें अल्लाह पाक हजूर को हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, और खुदा की कसम आप सारे जहानों के लिए रहमत हैं। बहुत बड़ी तफसीली बात करता, लेकिन चूंकि मेरे पीछे हजरत शाह साहब मुंतजिर हैं, आप भी देख रहे हैं, अल्लाह हमें अपने आका के साथ वाबस्ता रखे और हमारे मुल्क के हुक्मरानों को मोहम्मद अरबी को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये कभी ओबामा बामा बामा करते हैं, कभी बेबे बेबे करते हैं, कभी मामा मामा करते हैं, कभी लाला लाला करते हैं। खुदा की कसम ये मोहम्मद के साथ वाबस्ता हो जाएं, मुल्क की गाड़ी भी चल जाएगी, धमाके भी खत्म हो जाएंगे, अमेरिका भी उड़ जाएगा, लेकिन ये मोहम्मद का दामन नहीं पकड़ते तो हम क्या करें। अल्लाह इनको भी हुजूर का दामन पकड़ने की दुआ। बस और मैं इसके रिसालत मेरा बस शादी